نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس حدیث پاک میں آج ایک نیا عنوان ہے اور یہ انتہا درجے کا اہم عنوان ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان ارشادات خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنے، سمجھے اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ ان پر عمل کرے، کیونکہ خدا جانے جہالت اس کا سبب ہے اور یا کوئی ویسٹرن یہ کلچر اس کا سبب ہے یا مال و دولت کی اس کا سبب، کثرت اس کا سبب ہے، خدا جانے کیا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں مسلمان کوتاہی بہت زیادہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ انتہا درجے کا سیریس مسئلہ ہے، انتہا درجے کا سیریس مسئلہ ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی عزت حرمت کا خیال رکھنا، اور یہ سارے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، ان کی بنیاد شفقت پر ہے، رحم پر ہے، مہربانی پر ہے، نرم دلی پر ہے۔ ہارشپ یعنی ہارش ہونا کسی مسلمان کے ساتھ، اس کے ساتھ سخت رویہ اپنانا، اس کے جان مال عزت آبرو کی قدر نہ کرنا، یہ انتہا درجے کا بڑا جرم ہے اسلام میں۔ آج سے اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ قرآن حکیم کی آیات خود پڑھیں، احادیث کو خود پڑھیں، سوچیں سمجھیں عمل کریں، اور اگر خود نہیں کرتے تو کم از کم یہ میری گفتگو سنیں اور آگے مخلوق خدا تک پہنچائیں، تاکہ خدا جانے کسی پاؤ کو اس پر عمل کی توفیق ہو جائے اور اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے خصوصاً یہ جو نوجوان طبقہ جس راہ پر چل پڑا ہے، ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہو چکے ہیں، انتہا درجے کے تشویشناک ہو چکے ہیں۔ مسلمان کہنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ان کو پہلے سمجھے، ان کو ایمان لائے ان پر، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنائے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض کے لیے حرام کیا ہے۔ حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت، آبرو، رسپیکٹ، تعظیم، اللہ کی وجہ سے، چونکہ رب نے ان چیزوں کو دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے، ان کو عزت دے دی ہے۔ عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ، عزت کا معنی ہوتا ہے غلبہ، تعظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ آپ کسی چیز کو بہت بڑا سمجھیں، اپنے دل و دماغ پر اس کو غالب کریں، اس کی قوت و طاقت کو غالب رکھیں کہ یہ چیز بھائی بہت بڑی ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ اس لیے کہ میرے رب نے اس کے قریب جانے سے مجھے روکا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ خیال، جس چیز سے بھی خدا نے بندے کو روکا ہے نا، اس خیال کو غالب رکھنا اپنے دل و دماغ میں، اس کو بات کو بڑی سمجھنا، اسی کو تعظیم کہتے ہیں۔ تعظیم کا لفظ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا سمجھنا، بڑا ماننا۔ عزت کا معنی ہوتا ہے غالب کرنا، کوئی چیز آپ کے ذہن میں غالب رہے، آپ کا دماغ مغلوب رہے۔
فرمایا یہی بہتر ہے بندے کے لیے خدا کے ہاں کہ جن چیزوں کو خدا نے بڑا بنایا ہے، بندے کو کہا ہے کہ ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان چیزوں کو ہلکا نہیں لینا، ان چیزوں کو ہمیشہ بڑا لینا ہے، سیریس لینا ہے۔ فرمایا جو بندہ ان چیزوں کی خیال رکھے گا یہ اسی بندے کے لیے بہتر ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ اس میں خدا کا کوئی نفع نہیں ہے، شاید کسی دوسرے انسان کا بھی نفع ہو یا نہ ہو، پر اس انسان کا اپنا نفع ڈیفینیٹلی اس میں ہے۔ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ہر چیز کی علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں۔ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، مومن کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے۔ جو خدا کے سمبلز ہیں نا، مثلا بازاروں میں ہزاروں کپڑے بکتے ہیں، ہم اس کے پاؤں کے نیچے بھی رکھ دیتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا ملک اپنے جھنڈے کو نیچا ہونے دیتا ہے؟ کسی کو اجازت ہے کسی ملک کے جھنڈے کو نیچا کرے؟ وہ بھی پیس آف کلاتھ ہوتا ہے، کپڑا ہی ایک ہوتا ہے، پر اس کو پاؤں کے نیچے روندنا یہ ملک کے ساتھ غداری ہوتی ہے۔ اس پر سزائیں ہیں۔ کیوں جی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بس یہ پیس آف کلاتھ ہے۔ میں روزانہ ہزاروں قسم کے کپڑے بازار میں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آپ پاؤں کے نیچے بھی رکھیں تو آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا، لیکن اتنے سے میٹر 1.5 میٹر کپڑے کو اگر ہم اس میں ذرا سے بھی ڈس رسپیکٹ کریں تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ کیوں جی؟ جواب یہ دیا جائے گا یہ سمبل آف ساورنٹی ہے، یہ اقتدار کا ایک سمبل ہے، جس کو یہ علامت بنایا گیا ہے، یہ ہمارے ملک کی رسپیکٹ ہے، یہ ہمارے ملک کی عزت ہے۔ اس کو ڈیمیج کرنا ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اللہ رب العزت نے، اسلام نے بعض چیزوں کو سمبل قرار دیا ہے، ان کی خیال نہ رکھنا یہ خدا سے غداری ہے، اسلام سے غداری ہے۔ وہ ہزار کہتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، جیسے جھنڈے کو پاؤں کے نیچے رکھنے والا 1000 مرتبہ کہ میں برٹش ہوں، وہ برٹش نہیں شمار کیا جائے گا، برٹش کا غدار قرار دیا جائے گا۔ کسی بھی ملک کے جھنڈے کو جب آپ تو اس کو غداری کا آپ کا مقدمہ چلے گا۔ اسی طرح جن چیزوں کی حرمت کو خدا تعالیٰ نے بطور علامت ان کی عزت قرار دے دی ہے، خانہ کعبہ بھی پتھر ہی ہے، پتھر ہی، کوئی نیا مٹیریل کائنات کا نہیں کہ جو اس مٹیریل سے نہ ہو۔ اب وہی مٹیریل دنیا میں کسی دوسری بلڈنگ میں نہ استعمال ہو رہا ہو جو خانہ کعبہ میں ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کو یہ کہہ کر یہ بھی پتھر ہی ہیں، میرے مکان میں بھی پتھر ہی لگے ہوئے ہیں، ذرہ برابر کوئی ڈس رسپیکٹ کرے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ یہ اس بنیاد پر کہ بھائی یہ بھی مٹیریل میرا اپنے گھر میں یہ سارا مٹیریل لگا ہوا، میں روزانہ اس گھر میں میرے بھائی ہم کہیں گے ظالم تو احمق ہے، یہ سارا وہ مٹیریل ہے جو باقی بلڈنگوں میں لگا ہوا ہے، مگر یہ مٹیریل اس کی نسبت خدا کی طرف ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامات ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا صفا مروہ میرے شعائر ہیں۔ وہ سے تو ماؤنٹ ایورسٹ یہ زیادہ بلند ہے، کیٹو پہاڑوں سے اونچا ہے، وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ چھوٹی سی 2 پہاڑیوں کی بڑی عزت ہے جی۔ خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیوں؟ اللہ فرمایا یہ میری سمبلز ہیں، میرے کو بات سمجھ آ گئی سمبلز کی، علامت کی۔ اللہ رب العزت نے یہ الگ معاملات میں ادھر جانا نہیں چاہتا،
یہ جب مسئلہ آتا ہے نا حدیث مشہور کا اور فلاں مختلف معاملات پر، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ثبوت کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہیں، جیسے قرآن پاک سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن سمبالک اعتبار سے وہ مضبوط ہے۔ ان کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے گا تو اس پر حکم وہی لگے گا جو قرآن کے منکر پر لگتا ہے۔ مثلا اذان ہے، اذان کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے، مگر جو اذان کو ڈس رسپیکٹ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اذان اسلام کا سمبل ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو یہ جو کتابیں ہیں یا قرآن پاک ہیں، یہ سیاہی کے ساتھ لکھے جاتا ہے، ایگزیکٹ وہی سیاہی باقی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جس پیپر پر یہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے اسی پیپر پر باقی کتابیں میں لکھی جاتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہے، پرنٹنگ پریس، کاتب، سیاہی، پیپر، کوئی ہے جو قرآن پاک اور باقی کتابوں میں فرق ہے جی؟ اس کو آپ بغیر وضو کا ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو حالت جنابت میں آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کے بہت پروٹوکولز ہیں، باقی کتابوں کے نہیں۔ اس بنیاد پر کہ بھائی پیپر ایک ہے، سیاہی ایک ہے، پرنٹنگ پریس ایک ہے، کاتب ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، اس کے رولز الگ ہیں، ان باقی چیزوں کے رولز الگ ہیں، ہم اس کا جواب یہ دیں گے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ذرہ برابر صرف ایسے انسان ایک ہے خود بخود گر جانا، ہاتھ سے فرش پر گر جانا، یہ بھی اگرچہ ایک غلط کام ہے، اس پر بھی سزا ہے چھوٹی سی، یا ہونی چاہیے، ہے تو نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے۔ لیکن جو آدمی خود پھینک دے اس کو قرآن پاک کو، فرش پر پھینکے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم نہیں کہہ سکتے اینی مور دس از مسلم، یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، پھینکا کہاں ہے؟ فرش پر۔ 10 کتابیں آپ پھینکیں نہ کوئی حکم نہیں لگے گا، قرآن پاک کو پھینکتے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کلمہ پڑھنے سے صرف آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی حرمتیں ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنی حرمتوں کے پروٹوکولز ہیں، جس نے بھی ان کو ڈیمیج کیا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ پھر وہ انہی حرمتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ رہی حدیثیں، مسلمان کی عزت بھی اللہ کے سمبلوں میں سے ایک سمبل ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت کی علامات ہیں نا، بلکہ یہ وہ سمبل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، فرمایا خانہ کعبہ کوئی شک نہیں ہے کہ تیری عظمت ہے، تیری شان ہے، سب تسلیم باتیں ہیں، اللہ نے تجھے یہ عظمت شان عطا کی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھ، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے ایک امتی کی عزت و حرمت اور اس کی رسپیکٹ تیری رسپیکٹ سے بھی زیادہ ہے۔ معمولی بات ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک ہے، صحابہ اکرام سے پوچھا، میں طویل حدیث ہے، خطبہ دیا جس کے 81 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، فرمایا یہ آج کا دن 10ویں ذی الحج، اس دن کا ذکر کیا، فرمایا بڑی عزت والا مسلمانوں کے لیے دن ہے، حرم شریف بڑی عزت والی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کا ذکر کیا، مہینے کا ذکر کیا، پھر مہینے میں سے اس خاص دن کا ذکر کیا، یوم النحر کا ذکر کیا، قربانی کا ذکر کیا، فرمایا یاد رکھ لو جس طرح یہ حرمتیں خدا نے قائم کی ہیں نا، اسی طرح ایک مسلمان کی جان
ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت و آبرو، یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ تین چیزیں حرام ہیں۔ مسجد حرام کہتے ہیں نا، حرام کے دو معنی ہیں، یاد رکھ لیں۔ معنی ویسے ہی دونوں کا معنی بنتا ایک ہی ہے، لیکن عوام میں چونکہ مشہور ہیں۔ مسجد حرام کا معنی یہ کہ وہاں داخلہ نہ جانا حرام ہے، اور وہ حرام کا معنی ہوتا ہے عزت، حرمت، احترام۔ آپ کہتے ہیں محترم کا لفظ بولتے ہیں، روزانہ بولتے ہیں محترم جن، اس کا معنی ہوتا ہے عزت آبرو، جس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، جس کے ذرہ برابر بھی اس کو ڈیمیج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اس کی ذرہ برابر ڈس رسپیکٹ کرنے کی اشارے کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، اشارے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے۔ میٹر ہماری زبانیں لمبی ہو گئی ہیں، جو چاہیں ہمارے منہ پر الفاظ، سوچتے نہیں کہ ہم مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو قیامت تک لیے حکم دیا ہے کہ اپنے پروں کو مومنوں کے لیے بچھا دو۔ جب ایک مسلمان کا معاملہ آ جائے، ساری انانیت، ہر قسم کا تکبر، ہر قسم کا حسد، ہر قسم کا بغض، ہر قسم کے تیرے دماغ میں جو بت ہیں تمام کو پھینک، تیرا معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا۔ آدمی کہتا ہے کوئی نہیں، یہ ایک فرد ہے، ایک آدمی ہے نا جی، میرا بھائی ہے، یہ مسلمان یا کوئی بھی ہے، ایک فرد ہے۔ بندہ سمجھتا ہے اس کو ڈیمیج کرنے سے کیا ہوگا، ایک فرد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظالم، یہ ایک فرد نہیں ہے، یہ پوری کمیونٹی ہے۔ 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں دنیا میں، ایک کی بے عزتی 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی بے عزتی ہے۔ ایک کو مارنا، یہ پورے تو نے ایک انسان کو نہیں تکلیف دی، 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو تو نے تکلیف، ایک انسان کو تو نے نہیں قتل کیا۔ جس نے ایک کیا وہ ہے کہ اس نے 1 ارب یا جتنے بھی انسان ہیں ان کو قتل کیا ہے۔ ایک کے خلاف تو نے کوئی فساد کیا تو ان کا مجرم نہیں ہے، تو پوری مسلم امہ کا مجرم ہے۔ بات ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ گھروں میں فساد، مرد اپنی بیویوں کو سمجھتے کچھ بھی نہیں، بیویاں مردوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں، بھائی بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی بہنوں کے مسئلے خراب ہیں، پڑوسی کے ساتھ ناراض ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندے سمجھ، یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی ایک کی بے عزتی کرتا ہے وہ 2 کی بھی کر سکتا ہے، وہ 10 کی بھی کر سکتا ہے، وہ 100 کی بھی کر سکتا ہے، وہ 1000 لاکھ کی بھی کر سکتا ہے، وہ کروڑ ارب کی بھی کر سکتا ہے۔ ایک کی عزت بھی ایسے ہی ہے جیسے 10 کی ہے، کروڑ کی ہے، ارب کی ہے۔ غور کر، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا۔ ایک کا مجرم پوری انسانیت کا مجرم ہوتا ہے۔ آج بات ہی کوئی نہیں، یعنی یقین کریں میں جب دیکھتا بھی ہوں معاملات کو دیکھتا حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے، یعنی جانور قسم کا انسان ہے بھائی، اس کے خیالات کیا ہیں؟ کبھی تو نے سوچا کہ جس نے ایک کی بے عزتی کی اس کے لیے کیا باقی رہ جائے؟ اگر 2 کو کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اور بھائی یہ کوئی اینٹوں کی اور لوہے کی دیواریں نہیں ہیں، یہ خدا کے احکامات ہیں۔ تو جو ایک کو ڈیمیج کرے گا وہ دوسرے کو بھی کر سکتا ہے، جو ایک کی پرواہ نہیں کرتا وہ دوسرے کی بھی پرواہ نہیں کر سکتا۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دیواریں ایمان کی دیوار ہے جو دماغ میں ہوتی ہے، یہ کوئی مٹیریل کی دیواریں نہیں ہیں۔ عزت و حرمت کی، ہر انسان کی عزت کو کیسل کی طرح قلعہ اللہ رب العزت نے بنا کر ہر انسان کی عزت کو اس میں محفوظ کر دیا ہے۔ جو اس قلعے کی دیوار کو توڑے گا، جب ایک توڑے گا تو اس نے گویا ساری دیواریں گرا دی ہیں۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک کا مجرم نہیں ہے، پوری امت کا وہ مجرم ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی، اس کو بیمار ہے تو علاج کرا دیا، بھوکھا تو اس کو کھانا کھلا دیا، کسی مشکل میں تو اس کو مشکل سے نکال دیا، جو بھی ہے اس کو زندگی میں اس کی مدد کی۔ فرمایا وہ ایک کا مددگار نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا مددگار ہے۔ غور و فکر کریں، کوئی بھی دنیا کے انسان نہیں ہے جو ایک کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون انسان، فرمایا معیار اچھا کون سا، فرمایا بس یہ دیکھ لو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کون اچھا ہے؟ جو ان کے ساتھ اچھا ہے وہ سب کے ساتھ اچھا ہے، جو ان کے ساتھ برا ہے وہ سب کے ساتھ برا ہے۔ فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اختیار دیا ازواج مطہرات کو، دنیا کی دولت، سونے کے پہاڑ آپ کو دے دیے جائیں، اور ایک طرف ایک دن چولہا جلے گا، ایک دن چولہا تم نہیں جلا سکتے، بھوکے رہو، مہینے مہینے تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ دولت چاہیے، دولت مل جائے گی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نہیں ملے گی، اور دولت نہیں ملے گی، غربت کے ساتھ، فقر کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ چوز کرو ان میں سے ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے سورۃ احزاب پڑھ کر دیکھ لو کہ اس میں اس پارے کی آخری آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور حالت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ دو مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، صرف 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، 1-2 کھجور کھا لیا، پانی کا گلاس پی لیا، 2 مہینے سوائے کھجور اور پانی کے کچھ، یہ فقر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا، آپ کا انتخاب کیا۔ ہم نبی پاک کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ساتھ میں دنیا ملے نہ ملے جو کچھ بھی ہے، نہیں جی۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ، منہ مانگی دولت لے لو، جاؤ زندگی کی گزارو اپنی زندگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو اور پھر اس فقر کو قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے۔ مومن دیوار کی مثل ہوتے ہیں، دیوار بڑی قوت ہوتی ہے، دیوار میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ انسان جو چاہے اس دیوار کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ دیوار کی قوت خود بخود ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دیوار بنی ہے اینٹوں سے، بلک سے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اتنی ساری اینٹیں ملیں اور ہر ایک دوسرے کو مضبوط کرتی رہی کہ ان میں اتنی قوت آ گئی کہ بنانے والا خود اس کو پھر گرا نہیں سکتا۔ اکیلا جب بلاک ہوتا ہے، اکیلی اینٹ ہوتی ہے، آرام کے ساتھ ایک چھوٹا سا 8-10 سال کا بچہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے، جہاں چاہے اس کو موو کرتا رہے۔
لیکن جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انگلیوں کو دوسری انگلی میں ڈال کر بتایا، یہ اکیلی انگلی، اس کو جو چاہے مرے اس طرح مروڑ کر رکھ دے، کچھ بھی نہیں، کسی کو اس انگلی کے ساتھ مارو شاید بس محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن یہی انگلیاں جب ایسے ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو یہ لوگوں کی ہڈیاں نہیں توڑ دیتی، ٹوٹ جاتی ہیں نا، یہ قوت کدھر سے آ جاتی ہے؟ یہ میں آسان میتھمیٹیکل مثال ہے، ایک ون ادھر ڈرا کریں، یہ ادھر کریں، ایک رہے گا، لیکن ان کو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے تو کتنی طاقت بن جائے گی، 1 سے 11 بن جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور لگا دیں تو 111 بن جائے۔ بھائی یہ ساری قوتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یونٹی سے آتی ہیں، قرب سے آتی ہیں۔ میتھ میں بھی یہ جو ہے نا، ہر نمبر دوسرے نمبر کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، یہی الفاظ کا ہے۔ یہ سارے جب لیٹر الگ الگ ہوتے ہیں تو میننگ لیس ہوتے ہیں سارے، لیکن وہی لیٹر جب آپس میں ملا دیے جاتے ہیں تو کتنی بڑی ان کی پاور بن جاتی ہے جی۔ اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی روئے زمین پر ایسی حکومت ہے جو ان لیٹروں کے بغیر اپنے معاملات چلا سکتی ہے، یا کوئی دنیا کا ایسا گھر یا فرد یا خاندان ہے جو ان لیٹر کے بغیر ہی اپنے معاملات کو چلا سکتا ہے لیٹر ہے نا، پر ان میں طاقت اتنی آ جاتی جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ حکومتیں بھی ان کی محتاج ہیں، انسان بھی ان کے محتاج ہیں، افراد بھی ان لیٹرز کے محتاج ہیں۔ کب ان میں اتنی طاقت آتی ہے؟ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ میں نے مثالیں میں عرض کر دیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آگے مزید احادیث آ رہی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو آج کا یہ درس بھی اور باقی بھی آنے والے سب دروس کئی بار ان کو سننا چاہیے، اور اگر بات سمجھے نہ تو خود براہ راست قرآن حکیم کی ان آیات کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ ورنہ انسان سمجھے کہ میرے بھائی میں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں، پر یہ کہیں ان لوگوں کے لیے جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر انسان کھائے اور خوب پیٹ بھر کر کھائے، واپس آ کر بیڈ پر سو جائے اور صبح 11 بجے اٹھے اور پھر جا کر پھر بس ایسے ہی جانوروں کی طرح چلا پھرا، پھر کھایا پیا، پھر سو گیا، تو یہ میری باتیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو اپنی دنیا آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کی نیت ہی نہیں ہے، اس کے سارا ماٹو اور پوری زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا سونا ہے، تو پھر وہ کھائے پیے سوئے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔